تو کہتا ہے کہ ہم مسجد میں تھے، جمعے کی راوی کہتا ہے مرو کی مسجد میں تھے، مرو یعنی خراسان، یعنی یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری کے درمیان کا، کہ کیونکہ 3 سال حضرت رضا سلام اللہ علیہ قیام فرما ہوئے ہیں مرو میں خراسان میں. جب مامون نے بلایا تھا تو تقریباً 199 ہجری کا آخری سال تھا، 200 ہجری کا شروع کا سال تھا. امام تقریباً 7-8 مہینے میں، کیونکہ اونٹوں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا اور طویل رستے سے لے کر جایا گیا، مدینے سے عراق اور پھر اس کے بعد شیراز، فارس اور یہ تمام ایران کے مرکزی حصے کو طے کرتے ہوئے جو صحرائی تھا اور اس کے کنارے سے ہوتے ہوئے اور پھر یہ پہنچے خراسان. تو تقریباً 1 سال 8 مہینے 9 مہینے لگ گئے. جب پہنچے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم مسجد میں تھے، جمعے کا دن تھا. اب جمعے کا دن مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، تو تذاکرنا فی مسئلۃ الامامہ، ہم نے امامت کے بارے میں گفتگو کی، بھائی امامت کیا ہے، اور ہر آدمی اپنی بات کہہ رہا تھا. خیر میں بیٹھا، گفتگو سنی، مجلس برخاست ہوئی، ہر آدمی اپنے اپنے گھر گیا. میں حضرت کی خدمت میں پہنچا نماز جمعہ کے بعد، تو گفتگو کی امام سے، سلام علیک، اور کیا یا ابن رسول اللہ، کہ ہم نے مذاکرہ کر رہے تھے ہم ایک امامت کے بارے میں، اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ وَاخْتِلَافُ الْقَوْمِ فِيهَا، اور لوگوں کا امامت کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کا بھی ذکر ہوا. کیونکہ قرآن امامت کی تفسیریں بہت مختلف ہیں، امامت پر اختلاف بہت زیادہ ہے، امامت کی ڈیفینیشن پر. پھر میں اپنے بچوں کے لیے امامت پر کیوں آ گیا ہمیں؟ کیونکہ ایام شہزادی کے اور شہزادی کا جو خطبہ ہے وہ اس میں 2-3 چیزیں، جس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ امامت ہے اور غدیر ہے. تو جب تک آپ کو حضرت رضا کے اس خطبے کے ذریعے امامت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ امامت کی حقیقت کیا ہے، اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا سبب تھا کہ بی بی اس حال میں بیت الشرف کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف فرما ہوئی، خواتین کو اکٹھا کیا، بنی ہاشم بنی عبد المطلب کی، اور مکمل حجاب کے ساتھ آئیں. اگرچہ مسجد میں پردہ لگایا گیا تھا لیکن پاکیزگی اور طہارت دیکھیے کہ مکمل، آج کی زبان میں ایک بہت ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کر تشریف لائیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ دین کہتا ہے، کس شریعت کی مالک ہیں جناب سیدہ؟ اس شریعت کی جو دین یہ کہتا ہے، خوب توجہ کریں میرے بچے اس پر، وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ کو ہلکا سا ناک بہنے کا احساس ہوا، رننگ نوز ہوا، 1-2 چھینکیں آئیں، صبح کے وقت اٹھے، تیمم کیجئے. مولانا احتمال ہے، امکان ہے کہ نزلہ بگڑ جائے گا، احتمال ہے کہ نزلہ بگڑے گا، گلے میں خراش آئے گی، انفیکشن بڑھے گا، بخار ہو جائے گا، ہاں تو آپ تیمم کیجئے. نہیں طبیعت خراب ہوگی تو گھر میں رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمیں دکان پہ جانا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ جاب ہے، تو بچوں کو لگا دیا، کام وام کرتے ہیں، ہم ہفتے میں 1 دفعہ چلے آتے ہیں. تو دین مجھے اس سے کام نہیں ہے، مجھے مومن کی جان عزیز ہے. نزلہ بڑھ جائے تم تیمم کرو. یہ آپ کو پتہ ہے نا مسئلہ، پتہ ہے آپ کو، مسا کے لیے موزہ اتارا، ٹھنڈک اتنی شدید لگے گی کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تیمم کیجئے. زخم ہے بگڑ جائے گا، 4 دن کے بجائے 1 ہفتے میں اچھا ہوگا، تیمم کیجئے. اس دین کی فہم رکھنے والی سیدہ اس حالت میں اٹھ کے گئی ہے مسجد میں کہ جب انسان سے چلا نہیں جاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حق کے علی ابن ابی طالب کو اگر سمجھنا ہے تو سیدہ کے قدموں کی چاپ کے ذریعے سمجھے جو مسجد تک گئی ہے، جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیں، وہ علی کے حق کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر مسجد میں گئی ہے. جس کے لیے پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جائے، وہ علی کے لیے مسجد میں گئی ہے. یہ امامت. اب اس امامت کو کیسے سمجھیں؟ حضرت رضا کے ذریعے سمجھیے. جب راوی نے کہا کہ ہم نے اختلاف کا ذکر کیا، فتبسما، جناب رضا نے تبسم فرمایا. تبسم کیوں ہے؟ یہ ایک طنز آمیز تبسم لگتا ہے اور لوگوں کی بے عقلی اور کم عقلی پر. اور امام نے ایک طویل گفتگو کے بعد ایک سوال پوچھا کہ کیا امامت دین میں ہے کہ نہیں ہے، تم یہ بتاؤ. خوب توجہ کریں، میں دہرانے کا وقت نہیں ہے. امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی، امامت پر اختلاف کے بارے میں گفتگو ہوئی، ہر آدمی اپنا ایک راگ الاپ رہا تھا. جب حضرت رضا نے سنا، تبسم فرمایا اور یہ سوال فرمایا، امامت دین میں ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ. راوی سے پوچھا، اس نے کہا جی. کہا
قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. امامت ہے دین میں، کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب قرآن تمہارے درمیان ہے تو اختلاف ہو کیوں رہا ہے یہ بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے کہ تھیوری صبح و شام تم غلط ثابت کرتے ہو. تم ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو جو اختلاف کو حل کر سکے. امت میں امامت کی ڈیفینیشن پر اختلاف دلیل ہے کہ یہ جملہ غلط ہے. حسبنا کتاب اللہ. قرآن ہے، نکالیے، اختلاف کو حل کیجئے. ہر شخص اپنا راگ الاپ رہا ہے. امامت نام ہے لیڈرشپ کا، غلط. امامت نام ہے ملک کو چلانے کا، غلط. امام زمانہ اس وقت ملک کو ظاہری لحاظ سے چلا رہے، نہیں چلا رہے. برکتیں ان کی روحانیت کی الگ ہیں. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے امامت کی ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھیں، امام یعنی ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے. امام نے تو ہمارے کبھی نہیں چلایا ملک کو. مولا کائنات کی حکومت کے بعد ملک کہاں چلا پائے؟ ائمہ کو ظاہری حکومت نہیں ملی. امامت نام ہے معاشرے کی رہنمائی کا. کہاں معاشرے کی رہنمائی کی؟ چوتھے امام کے 8-10 شاگرد ملتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے 14, 15, 19 شاگرد ہیں. یہ اللہم صل علی محمد. یہ جو 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ کسی آیت اللہ کی مجلس میں اگر وہ مجلس پڑھ رہے ہوں آیت اللہ تو 2000 آدمی بیٹھے ہوں. جو خالص ترین نظریات ہیں اس مرجع تقلید کے آیت اللہ کے قرآن اور حدیث کے بارے میں وہ 10, 15, 20, 25, 50 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو امامت نام کس کا ہے؟ پھر امام نے فرمایا اس سے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے نا. خدا فرما رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو یہ بتاؤ کہ پھر امامت اگر قرآن میں ذکر ہے، اور اب میں آسان الفاظ میں، قرآن میں پروردگار عالم کا نقطہ نظر، پروردگار عالم کا زاویہ نظر قرآن میں امامت کے بارے میں آ چکا ہے، اور تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز ہے، تو نکالو قرآن سے. اگر جی اپنے رسول اللہ قرآن سے ہی نکالا ہے، میرا سوال ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ثابت کرتا ہے کہ قرآن پر، اگلی حدیث میں فرمایا قرآن پر ایک ایسا ولی ہونا چاہیے سرپرست قرآن کا جو قرآن کی آیات کی صحیح اور حقیقی تفسیر کرے. کس کی مرضی کے مطابق تفسیر کرے؟ نازل کرنے والے کی مرضی کے مطابق تفسیر کرے. اب سمجھ میں آیا یہ جملہ؟ وَمَعَنَا کتاب اللہ الناطق، ہمارے ساتھ ہے خدا کی کتاب جو ہم سے گفتگو کرتی ہے. قرآن گفتگو ہم سے کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا. قرآن ہم سے بات کرتا ہے، تم سے نہیں کرتا. نحن بقیۃ استخلفها علیکم، ہم پر رسول خدا چھوڑ کر گئے. پھر امام نے فرمایا ایک عجیب جملہ، امام رضا علیہ السلام نے، هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فيجوز فيها اختيارهم. یہ جو لوگ امامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، توجہ کیجیے گا، حضرت یعنی قربان جائیں کس کے؟ امام رضا کے؟ نہیں، بہت اوقات سے ہماری بڑی بات ہے، قدموں کی خاک کے قربان جائیں امام رضا کے، اور امام رضا کے زائرین کے قدموں کی خاک کے قربان جائیں اگر یہ جان البتہ اس قابل ہو کہ قربان ہو سکے. یاد رکھیے گا ائمہ ایک ایسی جگہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ 5 سال کا بچہ بھی سمجھ سکے. کوئی بچہ میرا ہاتھ پکڑے کہ 10 سال کا کہ مولانا کراچی ایئرپورٹ پہ ہوائی جہاز خراب ہو گیا ہے، آپ صحیح کر دیجئے. یہ بچہ کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی بچے سے کہے کہ بھائی تمہارے ابا یا بابا وہاں پر ہیں، مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، مولانا کو لے جاؤ، بچہ کیا کہے گا مولانا کو ہوائی جہاز ٹھیک کرنا آتا ہے. اور کوئی بچہ زیادہ سے کہیں گے آتا بھی ہے کچھ ہوائی جہاز ٹھیک کرنا. یعنی 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ حقیقت جس شخص کو کسی چیز کی نہیں پتا اس مسند پر مت بٹھاؤ. اب آپ سمجھے کہ دین فطری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا کی داڑھی لمبی ہے، امامہ اچھا ہے، ابا قبا سے خوشبو آ رہی ہے، استری ہوئی ہوئی ہے، بٹھا دو لا کر ممبر پہ. نہیں بٹھاتے آپ. مجلس کے لیے جب رشتہ دار آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں کو لے آؤں، بھائی مجلس پڑھ دیں گے، صحیح سے بات کرنی آتی ہے، کوئی مسائل فضائل کا ذکر آتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. کراچی میں داخلے میں پابندی تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے اتنی تگود ہو. اور وہ خدا جو روز ابد سے ازل تک کے لیے اپنی امت کی ہدایت کرنا چاہے اس کے لیے آپ ہر ایک کو لے آئیں گے. امام رضا فرما رہے ہیں هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فيجوز فيها اختيارهم.
ان کو پتہ ہے کہ امام ہے کیا، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ جانتے ہیں کہ جب امام کو لایا جاتا ہے، سماج میں بٹھایا جاتا ہے، تو امام کا اپنے امتیوں سے تعلق کیا ہوتا ہے، تاکہ فیجوز فیہا اختیارہم۔ اور عجیب جملہ امام نے فرمایا اس خطبے کے اندر، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد، اور میں اینا الفاظ آپ کے سامنے کروں۔ امام نے فرمایا، جملہ دیکھیے آپ، کسی چیز کی حقیقت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، بلندی سے۔ مینار پاکستان کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، بلندی ہے، بنیاد ہے۔ کسی ایک چیز تو، کوئی ایک چیز تو آپ کی پکڑ میں آ جائے مینار پاکستان کی، کیلکولیشن میں آ جائے۔ امام فرما رہے ہیں ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وابعد غورا وامنع جانبا من ان یبلغها العقول او ینالهم الناس بآرائهم۔ خوب سمجھیے حضرت رضا کیا فرما رہے ہیں، معمولی قصہ نہیں ہے امامت۔ امامت یعنی توحید زمین پر، امامت یعنی نور خدا، امامت یعنی اسماء جلال و جمال و صفات الہی انسانی وجود میں، امامت یعنی رحمت الہی کا مظہر، امامت یعنی جنت و جہنم کی تقسیم، امامت یعنی جبرائیل تمہارا چوکھٹ چومے۔ یہ امامت معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا حضرت رضا نے ان الامامۃ اجل شأنا واعلی مکانا وارفع قدرا واعظم شانا وامنع غورا وابعد غورا وامنع جانبا من ان يبلغها العقول، من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالهم بآرائهم۔ سنیے گا جملہ، امام نے فرمایا ان الامامۃ اجل قدرا، امامت کی قدر اور منزلت اس سے کہیں جلالت زیادہ ہے، امامت کا مکان اور مرتبہ اور بلندی اس سے کہیں اعلیٰ ہے، امامت کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، امامت کی سرحدیں اس سے زیادہ بلند ہیں، تمہاری عقلوں سے دور ہیں، امامت کی گہرائی اس سے کہیں دور ہے کہ لوگ اپنی عقل کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھ سکیں، یا لوگ اپنی آراء کے ذریعے امامت کی خوشبو کو پا سکیں۔ یعنی امامت کی گہرائی تمہاری فکر نہیں پہنچ سکتی، امامت کی حدود کو تم نہیں سمجھ سکتے، امامت کی بلندی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، امامت کے پھیلاؤ کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ چیز کو سمجھا جاتا ہے اس کے پھیلاؤ کے ذریعے، لمبان کے ذریعے، قد اور کاٹ کے ذریعے، طول اور عرض کے ذریعے، لینتھ اور وڈتھ کے ذریعے۔ امامت کی نہ لینتھ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ڈیپتھ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، نہ لیمیٹیشنز تمہاری سمجھ میں آ رہی ہیں، کیونکہ امامت نام ہے خدا کی تجلیات کے زمین پر چلنے کا۔ جب نام یہ ہے، خدا کو تم اپنی عقلوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ سکتے، تو اسی خدا کے نور کا امین ہے۔ کیا فرمایا زیارت امین اللہ نے؟ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ۔ اے مولا کائنات، تو خدا کی امانتوں کا امین ہے زمین میں۔ جبرائیل امین نہیں ہے، اسرائیل امین نہیں ہے، میکائیل اسرافیل امین نہیں ہے، روح القدس امین نہیں ہے۔ اگر کوئی امین ہے اسرار الہی کا، علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ امانت الہی کا امین ہے، اس لیے کہا گیا السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض۔ اے علی ابن ابی طالب، سوائے تیرے کوئی خدا کا نور ہے ہی نہیں، تو ہے خدا کا نور زمین کے اندھیروں میں۔ فرمایا اگلا جملہ دیکھیں، فرمایا ان اللہ خص، وقت میرا ختم ہو گیا، خطبہ طویل ہے، البتہ میں ایک اقتباس لے کے آیا تھا۔ ان اللہ خص ابراہیم، ان اللہ خص ابراہیم بالامامہ بعد الخلۃ والنبوہ۔ تم امامت کو، حضرت رضا کے جملے ہیں، تم امامت کو کیا سمجھو؟ خدا نے امامت ابراہیم کو عطا کی کب؟ خلت اور نبوت کے بعد۔ یعنی امامت کو خلت کے برابر مت لانا، ابراہیم خلیل اللہ، امامت اس سے آگے ہے، نبوت سے آگے ہے، قرآن کی آیت ہے، جاعلک للناس امام، ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ عجیب جملہ، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، دو جملے کس کے؟ امامت کے بارے میں، المخصوص بالعلم الموصوف الموسوم بالحلم۔ امامت مخصوص ہے علم سے،
یعنی جو علم امام کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور موسوم ہے علم سے. خوب توجہ کیجیے گا، اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کس نام سے موسوم ہیں، آپ کہتے ہیں میرا نام محمد علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. الموسوم کا مطلب ہے علامت. جب عرب لوہے کو داغ کرتا ہے، دائرہ، مثلث، ستارہ، چاند، لوہے کا بنا کے سلاخوں کا گرم کرتا ہے، اونٹ کے بدن پہ چپکاتا ہے تو اس جگہ پہ جلا ہوا نشان رہ جاتا ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے، فلاں اونٹ آپ کا ہے. اگر ایک لکیر ہے جلی ہوئی تو میرا اونٹ ہے، دو لکیریں تو آپ کا ہے. وہ علامت کبھی مٹتی نہیں ہے کیونکہ وہاں سے کھال جل جاتی ہے، بال اگتے نہیں ہیں، تو اونٹوں کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں وسما، یعنی علامت لگا دی. امام فرما رہے ہیں، امام رضا، الموسوم بالحلم. امام کو پہچاننا ہے نا کسی برتاؤ اور بیہیویئر کے ذریعے، تو حلم کے ذریعے پہچانو. یعنی بدترین حالات میں امام کے صبر کا دامن لبریز نہیں ہوتا. بدترین حالات میں اگر تم نے غلطی سے امام کے پیر کو کچل دیا تو نعوذ باللہ من ذالک، امام ایک تماشا لگا دیں گے، دھکا دے دیں گے تم کو. نہیں، مرحلہ حلم پر ہے. الموسوم بالحلم، یہ امام کے بارے میں فرمایا. یہ دو چیزیں کس طرح سے تم اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے. حلم کا مقام کیا ہے، حلم کا مرحلہ کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ سر زخمی ہے، جسم مطہر میں زہر پھیل رہا ہے، لیکن پورے سکون اور وقار کے ساتھ. ضربت لگی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہائے تکلیف ہو رہی ہے، زخمی ہو گیا سر. آیت پڑھی، مٹی کو اٹھا کر علی بن ابی طالب نے اپنے سر اقدس میں ڈالا. یہ ہے حلم، آخری منزل ہے حلم کی.